اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدہ توحید ہمارے دین کی کل حقیقت کو اگر ایک لفظ میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک لفظ توحید ہے کہ اسلام دین توحید ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے تو سب کی دعوت میں ایک چیز جو کامن تھی، سب میں ایک چیز جو سیم تھی، وہ توحید ہے کہ سب نے آ کے ایک دعوت جو دی وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ شریعتیں ہر دور میں مختلف رہی ہیں لیکن دعوت میں ایک چیز سب نے یہی کہی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جس جگہ پہ مکہ میں وہ آئے تو وہاں پہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ بتوں کی پرستش کر رہے تھے، اور کتنے ہی ایسے وہ لوگ تھے کہ جو ساتھ میں اللہ کو بھی مان رہے تھے اور ساتھ میں بتوں کی عبادت بھی کر رہے تھے۔ تو اسلام میں قرآن نے جو آ کے پیغام دیا تو وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، قرآن کا پیغام یہ کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو پہلے تمام باقی جو ہیں معبود ہیں ان کی نگیشن کی جاتی ہے کہ لا الہ، کہ کوئی اور معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو توحید کیا ہے؟ توحید بیسیکلی دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک توحید فی العقیدہ، عقیدے میں توحید، اور ایک توحید عملی ہوتی ہے۔ عقیدے کی توحید یہ ہے کہ آپ کے علم میں، فکر میں توحید ہو، یا علم میں ہے اللہ پاک کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں آپ کے فکر میں کیا ہے، اور دوسرا ہے عملی توحید کہ آپ کے رویے میں توحید کے جو نتائج مرتب ہونے چاہیے وہ کیا ہیں۔ تو میرا بیسیکلی ٹاپک جو ہے وہ عملی توحید ہے، کیونکہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان، آج کے دور کے ہم مسلمان ہو کے ہمارے عملوں میں جو توحید ہے وہ کہیں بہت ہی زیادہ پیچھے رہ گئی ہے کہ عملی توحید ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہو کے ہمارے عمل میں کتنی توحید رہی ہے۔ اور یہ بہت بنیادی ٹاپک ہے کیونکہ بیسک چیز ہی یہی ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہی توحید ہے، باقی عبادتیں جو اس کے بعد آئیں گی۔ اگر آپ کی توحید ٹھیک نہیں ہے تو باقی کام تو وہ شک میں پڑ گئے، کہ اگر آپ کا ایمان ہی اللہ کی ذات پہ کمزور پڑ گیا، آپ کی توحید ٹھیک نہیں ہے، آپ کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے، تو اوپر اس کے عمارت جو ہوگی وہ تو کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے اگر بنیاد ٹھیک نہ ہو۔ تو توحید علمی کو تھوڑا سا دیکھ کے اس کے بعد عملی توحید پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو توحید فی العقیدہ یعنی علمی توحید جو ہے اس کو دو چیزوں میں مزید اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ توحید ذات، یعنی اللہ پاک کی ذات کہ وہ تنہا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہیں، کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا۔ اور اس کی جو بہترین مثال جو قرآن مجید میں ہے، اس کا جامع مقام جو ہے قرآن مجید میں وہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور یہ توحید ذات کی بہترین مثال ہے کہ اللہ پاک نے نہ اللہ کی ذات سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کہیں سے پیدا ہوا، کہ وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ توحید صفاتی ہے، یعنی کہ اللہ پاک اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، علم، عطا، ہمیشہ سے وہ ہے، ہمیشہ سے رہنے والا ہے، حکمت، ہر ایک چیز میں اللہ پاک اپنی صفات میں تنہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا علمی بات ہے نا کہ اکثر انسان جو ہے اس پہ پھسل جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ صفات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ سم ٹائم کچھ ورڈز جو ہیں وہ اللہ کے لیے بھی وہی استعمال ہوتے ہیں اور وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، انبیاء کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے عالم و علیم ہے
تو انسان بھی عالم ہوتے ہیں، بلکہ علامہ بھی انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ وہ بھی عالم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھی جائے گی کہ جب صفت علم کا اطلاق جب اللہ کے لیے کیا جائے گا تو اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہوگا، اور جب کسی انسان کے لیے کیا جائے، کسی نبی کے لیے کیا جائے تو اس کا مفہوم بالکل اور ہوگا۔ یعنی زمین اور آسمان جتنا فرق ہے کہ جب آپ علم کا لفظ اللہ کے لیے بولتے ہو اور جب آپ علم کا لفظ اس کی کسی بھی مخلوق کے لیے بولتے ہو کہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہر ایک چیز کا، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، انبیاء، اولیاء، یہ تو سب انسانوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی ساری مخلوقات ہیں وہ اس کی ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کسی بھی ورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اور معنی رکھتا ہے، اس کی حقیقت اور ہوتی ہے، اور جب آپ کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے وہ لفظ استعمال کریں گے وہ اس میں بہت بڑا فرق آئے گا کہ خالق اور مخلوق کے مقام میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ ہم مطلب امیجن کریں اللہ کی ذات کو کہ وہ بہت بڑی ہے، کہ ساتوں آسمان، زمینیں، اس کا عرش، ہر ایک چیز اللہ کی ذات کے سامنے اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی جتنی صحرا میں پڑی ایک رنگ، چھوٹی سی رنگ ہو، کہ وہ ذات اتنی بڑی ہے۔ جیسے پھر ایک اور لفظ ہے رؤوف الرحیم، رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، اور یہی ورڈ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ وہ مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہے۔ تو جب یہ ورڈ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ رؤوف الرحیم ہے مومنوں پہ، تو یہ معنی اور ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے لیے یہ لفظ کیا جائے گا کہ وہ رحم کرنے والے اپنے بندوں پہ، تو وہ اس کے معنی بہت مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انسان کے لیے جب کیا جائے گا اور جب خالق کے لیے کیا جائے گا تو یہ معنی بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں یہ نقطہ جو ہے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ خالق اور مخلوق کا مقام کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور یہ جو توحید صفاتی ہے اس کے لیے قرآن مجید میں جو جامع مقام ہے نا وہ قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے، سبحان اللہ، جس میں اللہ پاک اپنی ایک صفات کس طریقے سے بیان، کیسی شان بے نیازی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ حی، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، کہ وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ ہے، نہ اس کو کبھی نیند آنی ہے، نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے آگے پیچھے ہر ایک چیز کو، وہ جانتا ہے، کوئی بھی مخلوق اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ دلوں کے اندر، وہ سینوں کے اندر، وہ چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کی ذات کے لیے جب بھی دیکھا جائے تو اس کی صفات کے لیے ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کی ذات کی بات ہو، اس کی صفات کی بات ہو، تو جب بھی کوئی ایسا ورڈ جو سیم آ جائے کسی انسان کے لیے، ٹھیک ہے، اور خالق کے لیے، تو ان دونوں کے میننگ میں، ان دونوں کے مفہوم میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوگا۔ اور یہ عقیدہ توحید اپنا ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ توحید صف امت میں نہیں، ہیبت اور مسلمانوں کی کہاں، کہ ہماری صفوں میں سے توحید ہی بہت کمزور ہو گئی ہے، تو مسلمانوں کی بھی ہیبت کہاں سے آئی کہ جب ان کا اللہ کی ذات پہ، اللہ کے بارے میں ان کی توحید وہ چیز ہی نہیں رہی جو مسلمانوں میں کبھی ہوا کرتی تھی، کہ جب وہ میدان جنگ میں نکلتے تھے تو ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ اللہ اکبر، حق ہے اللہ، نہیں کہ وہ اللہ کی خاطر، کہ وہ سمجھتے تھے اللہ کی ذات کو، مسلمان، کہ وہ کیسی ذات ہے، کتنا مطلب اس طریقے سے ان مسلمانوں کا ایمان تھا۔ تو توحید اپنی بہتر کرنی ہے انشاءاللہ، اور جب توحید ٹھیک ہوگی ہماری تو ہماری باقی عمل بھی ہوں گے وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔